کہتا ہوں سچے مسلمان بنو، اس پیسے کو شادیوں میں برباد مت کرو، غریب گھروں کی بیٹیوں کو اس پر مجبور نہ کرو کہ وہ خودکشی کر لیں یا بھاگ جائیں، غریب بیٹی کے ماں باپ کو سے جہیز کا مطالبہ مت کرو، حرام ہے شریعت اسلامی میں جہیز، حرام ہے حرام۔ اور اے نوجوانوں، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ سے کہہ دینا کہ آپ ہرگز جس گھر میں میرا رشتہ بھیجیں خدا کے لیے صاف کہہ دیجیے گا کہ ہمیں لڑکی چاہیے، لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں چاہیے، میں اتنا غریب اور فقیر نہیں ہوں کہ میرے گھر میں تو برتن نہیں ہے، تمہارے یہاں سے ڈنر سیٹ آئے گا تو میں پلیٹ میں کھانا کھا پاؤں گا، ہمارے گھر میں تو کیلے کے چھلکے میں کھانا کھایا جاتا ہے۔ اور میں اتنا غریب اور یتیم ہوں اور خاندانی غریب ہوں کہ اگر تمہارے یہاں سے پنکھا نہ آیا اور اے سی اور کولر نہ آیا تو بھئی ہمارے گھر میں تو پرانا ہاتھ والا پنکھا ہے، ہم تو بھکاری ہیں۔ نوجوانوں، تم نے اپنے آپ کو کتنا ذلیل کیا ہے، تم کیوں یہ نہیں کہتے کہ میرے دست و بازو ہیں، میں کماؤں گا اور کما کر اپنے گھر میں اپنی شریک حیات، اپنی لائف پارٹنر کو آرام پہنچاؤں گا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ تم صرف اتنا احسان کر رہے ہو کہ نازوں پالی بیٹی کو ہمارے حوالے کر رہے ہو، یہ احسان بہت ہے۔ مسلمانوں، پورے دین پر آؤ، قرآن کو سمجھو، علماء کے قریب آؤ۔ البتہ اس معاملے میں ہمارے ہاں جو ایک مغالطہ ہے وہ سمجھ لیجئے۔ حضرت فاطمہ کا جہیز رضی اللہ تعالی عنہ، اس جہیز کا لفظ وہاں پر استعمال کر کے جنہوں نے بھی کیا ہے ظلم اٹھایا ہے امت کے اوپر۔ حضرت فاطمہ کے جہیز کی بنیاد پر اب لاکھوں روپے کا جہیز جو ہے، اور نہ کیا کچھ لاکھوں، کیا کار جا رہی ہے، یہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، ایک کروڑ پتی کے گھر سے نکل کر ایک دوسرے کروڑ پتی کے گھر میں جا رہی ہے تو کروڑوں لے کر جا رہی ہے۔ حضرت فاطمہ کے جہیز کی حقیقت کیا تھی یہ سمجھ لیجیے۔ جب شادی کا وقت آیا ہے تو حضور نے حضرت علی کو بلایا، پوچھا علی تمہارے پاس کچھ مہر دینے کے لیے کچھ پیسے ہیں؟ عرض کیا حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں میں، وہ فقراء صحابہ میں سے تھے، جیسے ابو الدرداء تھے، سلمان فارسی تھے، ابو ذر غفاری تھے، یہ فقراء صحابہ ہیں، درویش منش۔ حضور نے کہا تمہارے پاس وہ ایک زرہ ہوتی تھی؟ جی ہاں زرہ تو ہے، لیکن حضرت علی نے جواب کیوں دیا نفی میں کہ زرہ کوئی دولت تو نہیں ہے، وہ تو جہاد کے لیے ایک اسلحہ ہے۔ فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو اور قرض لے کر آؤ، اس لیے کہ بہرحال مہر تو شرط ہے، مہر تو دینا۔ وہ گئے اپنی زرہ لے کر بازار میں، حضرت عثمان نے 30 درہم میں خرید لی، اور عجیب بات دیکھیے چند دنوں کے بعد وہ ہدیتاً واپس کر دی۔ اس وقت خرید لی کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ نہیں یہ رہنے دو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، تو حضرت علی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ یہ مجھے خیرات دے رہے ہیں۔ اس وقت خریدی ہے 30 درہم میں، پھر ہدیتاً بعد میں بیچ کر وہ پیسے لا کر حضرت علی نے رکھ دیے حضور کے سامنے۔ اس میں سے کچھ آپ نے اندر بھجوا دیے دلہن کو تیار کرنے کے لیے، کوئی اس کا اچھا لباس، کوئی خوشبو، کوئی چیز تو ہو، اور باقی سے وہ سامان بنایا، ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، 2 تکیے ان میں بھی کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، ایک مشکیزہ کنویں سے پانی تو لانا ہی ہے، ایک چکی گندم میسر ہو یا جو پیسنے تو پڑے گے روٹی کے لیے، 1-2 اور برتن، یہ اس پیسے سے بنایا یہی ہوئی چیزیں تھیں۔ حضور نے اپنی جیب سے 1 پیسے کی کوئی شے نہیں دی جسے جہیز کہہ سکتے۔ حضور ہی کی دوسری صاحبزادی کا نکاح ہوا ہے مدینہ منورہ میں، 2 نکاح تو آپ کی 2 بیٹیوں کے مکے میں ہو چکے تھے، حضرت فاطمہ اور ام کلثوم، ان کے نکاح مدینے میں ہوئے ہجرت کے بعد۔ ام کلثوم حضرت عثمان کے ہاں جا رہی تھی، وہاں بھرا گھر، ہر شے موجود، وہاں کسی جہیز کا ذکر نہیں ملتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اتنی بے انصافی کرتے کہ ایک بیٹی کو تو جہیز دیا دوسری کو نہیں دیا؟ کوئی ذکر کیوں نہیں ہے؟
وہاں سرے سے کوئی ضرورت تھی ہی نہیں، گھر میں ہر شے موجود ہے ضرورت کی، لہذا کسی جہیز کا ذکر